اللهم عجل لوليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. نیت اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد واجبات نماز میں سے اہم رکن، تیسرا رکن قیام ہے. قیام یعنی کھڑے ہونا، یہ ارکان نماز میں سے ہے اور اس کا ترک کرنا بغیر کسی مجبوری کے نماز کے باطل کرنے کا سبب بنتا ہے. قیام کے حوالے سے قیام کی بھی دو اقسام ہیں، کچھ قیام رکن ہیں اور کچھ غیر رکن ہیں. اگر ہم رکن کی بات کریں تو تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت قیام کی حالت میں ہونا یہ رکن ہے، یعنی لازم ہے. اس کو کسی صورت میں بھی آپ نہ عمدن ترک کر سکتے نہ سہون. اور اسی طریقے سے رکوع سے پہلے، یعنی جو ہے جب آپ قرت کو تمام کرتے ہیں تو رکوع سے پہلے چند ثانیوں کے لیے آپ بالکل ساکن کھڑے ہوں، یہ قیام رکن ہے. اور قرت کے وقت اور رکوع کے بعد قیام یہ غیر رکن ہے. قیام کے حوالے سے یعنی یہ واجب ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے اور بعد میں تھوڑی سی دیر کے لیے کھڑا رہے، تاکہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ آپ نے تکبیر ساکن حالت میں یعنی کھڑا ہو کر کہی ہے. رکوع سے پہلے قیام کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت سے رکوع میں جائے. البتہ وہ چیزیں کہ جن سے یعنی قیام کی حالت میں آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. جب آپ قیام کی حالت میں ہو تو بدن کو حرکت میں نہ لے کے آئیں، یعنی حرکت نہ دیں. اسی طریقے سے کسی ایک طرف جھکے نہیں. پھر یہ کہ کسی چیز پر ٹیک نہ لگائیں، یا یہ کہ اپنے پاؤں کو ضرورت سے زیادہ یعنی جتنا کہا گیا ہے اس سے زیادہ کھولنا، یہ بھی قیام کی حالت میں مثلاً نہیں کرنا چاہیے. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے پاؤں کو زمین سے بلند کرنا، یعنی قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہ کھڑے ہو کے بھلے آپ ہل رہے ہوں، جل رہے ہوں، ٹیک لگا رہے ہوں، پاؤں کو کھول رہے ہوں یا پاؤں کو بلند کر رہے ہوں، نہیں، اس طریقے سے نہیں. مثلاً یہ کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب حالت قیام میں ہیں تو ساکن حالت میں جس انداز سے کہا گیا ہے، شائستہ انداز سے اپنے بدن کو بغیر کسی طرف جھکائے، بغیر کسی چیز پہ ٹیک لگائے جو ہے اس حالت میں کھڑے ہوں. نماز گزار کو چاہیے کہ جب وہ قیام کی حالت میں ہوں تو اس کے دونوں پاؤں زمین پر ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پاؤں کا وزن برابر دونوں پیروں پہ ہو. اگر کسی ایک پیر پہ وزن کم کر لیا ہے یا ایک پہ زیادہ تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی مرض کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یا یہ کہ بعض اوقات یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اس کی صحت کی خرابی کا باعث بنتا ہے. بعض لوگوں کو مثلاً گھٹنوں میں پرابلم ہوتے ہیں، یا کوئی اور میڈیکل پرابلم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے میڈیکل پرابلم وہ ہے کہ جس کے مثلاً ایک باقاعدہ جینون مسئلہ ہو. یہ نہیں ہو کہ آسانی سے اپنی چیز اپنے لیے ایک بہانہ بنا لے. یعنی اگر ضرر کا اندیشہ ہے، صحت کی خرابی کی وجہ سے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، تو پھر یہ کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے. اور اگر اتنی سکت بھی نہ رکھتا ہو کہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو پھر وہ لیٹ کر، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ آنکھوں کے اشاروں سے نماز، یعنی ہاتھ کے اشارے سے، ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکتا تو آنکھوں کے اشاروں سے نماز ادا کرنا ضروری ہے، یعنی کسی بھی کیفیت میں ہو. رکوع کے انجام دینے کے بعد یعنی سجدہ میں جانے سے پہلے بطور کامل کھڑا ہونا ضروری ہے، قیام کرنا ضروری ہے. اگر یہ قیام عمدن ترک کرے تو نماز باطل ہو جائے گی. اس چیز کی طرف جو ہے مواظبت کرنے کی، یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. خیران عزیز، واجبات نماز میں سے چوتھا رکن رکوع ہے اور پانچواں سجود ہے. ہر رکعت کے بعد نماز گزار پہ لازم ہے کہ وہ اس طرح سے جھکے کہ اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ ہوں. اس عمل کو رکوع کہتے ہیں. جو رکوع میں واجب چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ سکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یعنی ذکر
کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا اور ذکر کا ادا کرنا یہ واجبات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کرتے وقت، رکوع کا ذکر پڑھتے وقت اس کا بدن ساکن ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ واجبات رکوع میں سے ہے کھڑے ہونا اور بدن کا ساکن ہونا رکوع کے بعد، یعنی جب رکوع کر رہا ہو اس وقت بھی اس کا بدن ساکن ہو، جب رکوع کا ذکر پڑھ رہا ہو تو بھی بدن ساکن ہو، اور اسی طریقے سے جب رکوع کا ذکر کرنے کے بعد کھڑا ہو تو بھی وہ اپنے بدن کو ساکن کیفیت میں لے کے آئے۔ ذکر رکوع میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا واجب ہے، یا 1 مرتبہ جو ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ جہاں تک رکوع میں بدن کا ساکن ہونا ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ رکوع میں جب واجب ذکر کی مقدار پڑھ رہا ہو تو اس وقت اس کا بدن ساکن ہو۔ اگر رکوع میں اس سے پہلے کہ بدن ساکن ہو عمدن ذکر رکوع پڑھے، یعنی یہ کہ ابھی اس نے اپنے بدن کو ساکن نہیں کیا، یہ جھکنے کے بعد ابھی وہ آپ کہہ لیں کہ جھکنے کی کیفیت میں ہے اور اس نے ذکر رکوع کو شروع کر دیا عمدن، ٹھیک ہے، اگر جب آپ کو معلوم نہیں تھا سہون یہ ہو گیا تو اور بات ہے، لیکن یہ کہ اگر عمدن جو ہے بدن کو آپ ساکن کیفیت میں نہیں لائے اور آپ نے ذکر رکوع پڑھنا شروع کیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر ذکر رکوع ختم ہونے سے پہلے عمدن کھڑا ہو جائے، یعنی ابھی ذکر تمام نہیں ہوا اور وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا ہے، تو بھی یہ نماز کے باطل ہونے کا سبب بن جائے گا۔ ذکر رکوع ختم ہونے کے بعد ضروری ہے، لازمی ہے کہ کھڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد جب بدن ساکن ہو جائے تو پھر سجدے میں جائے، لیکن اگر بدن کے ساکن ہونے سے پہلے سجدے میں جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ رکوع کے بعد ہم سجود کی بات کرتے ہیں۔ سجود میں نماز گزار پہ لازم ہے کہ واجب نماز یا مستحب نماز میں، یعنی ہر 2 نمازوں میں رکوع کے بعد 2 سجود بجا لائے۔ اور سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ یہ ہے کہ اپنی پیشانی کو، اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو، اپنے دونوں گھٹنوں کو اور پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کے سروں کو، جن کو ہم اعضائے سجدہ بھی کہتے ہیں، ان کو زمین پہ رکھ دے۔ سجدے کے حوالے سے جو چیزیں واجب ہیں وہ پہلی چیز تو یہی ہے کہ اپنے یہ 7 اعضاء جن کو ہم اعضائے سجدہ کہتے ہیں، جن کا ذکر کیا، یعنی اپنی پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے، ان کو زمین پہ رکھے۔ اس کے بعد جو ہے ذکر سجدہ پڑھے، پھر بدن کا ساکن ہونا، ذکر سجدہ جب کر رہا ہو تو بدن ساکن کیفیت میں ہو، پھر 2 سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھنا، اور جب 7 اعضاء زمین پر ہوں تو ذکر کا پڑھنا۔ پھر ساتھ یہ کہ سجدے کی جگہ کا مساوی ہونا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سجدے کی جگہ اونچی نیچی ہو، اور پیشانی ایسی جگہ پہ رکھنا جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے، جس چیز پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اس پہ سجدہ نہ کریں۔ پھر جس جگہ پہ سجدہ کر رہا ہو وہ جگہ پاک ہو۔ سجدے میں واجب ذکر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا یا 1 مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدہ، اس کو پڑھنا چاہیے۔ احکام سجدہ کے حوالے سے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ واجب ہے کہ سجدے کی حالت میں جب واجب ذکر پڑھ رہا ہو، جیسے رکوع میں ہے اسی طریقے سے سجدے میں بھی بدن ساکن حالت میں ہو۔ اگر اس سے پہلے کہ پیشانی زمین پر رکھے اور بدن سکون کی حالت میں آئے، اگر مثلاً یہ کہ پیشانی زمین پہ رکھنے سے پہلے اور جسم کے ساکن ہونے سے پہلے اگر عمدن یعنی جان بوجھ کے ذکر سجدہ کو شروع کر دے تو نماز باطل ہے، لیکن اگر سہون ایسا ہو جائے تو لازم ہے کہ دوبارہ سجدے میں ذکر ساکن حالت میں پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے پہلے سجدے کا ذکر تمام ہونے کے بعد لازم ہے کہ بیٹھ جائے، جب بدن ساکن ہو جائے تو پھر دوسرے سجدے میں جائے۔ اگر ذکر کے تمام ہونے سے پہلے عمدن سجدے سے سر کو اٹھا لے، یعنی یہ کہ ابھی اس کا ذکر جیسے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، جب اس ذکر کو وہ کر رہا ہے، ذکر ابھی تمام نہیں ہوا اور اس نے سجدے سے سر اٹھا لیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔
اسی طریقے سے جب انسان ذکر سجدہ میں مشغول ہو تو جو 7 اعضائے سجدہ ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک بھی جان بوجھ کے اٹھا لے، مثلا اس نے سر کو اٹھا لیا، پیشانی کو اٹھا لیا، یا یہ کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، کسی ایک ہاتھ کو اٹھا لیا، تو کیا ہے، نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس وقت جب کہ ابھی اس نے ذکر شروع نہیں کیا تو اس نے اپنے کسی عضو کو اپنی جگہ سے اٹھایا ہے اور پھر واپس اس کی جگہ رکھ لیا ہے تو اس میں اشکال نہیں ہے۔ اگر حالت سجدہ میں انگوٹھے کے علاوہ دوسری انگلیاں بھی زمین پہ ہوں، جیسے پاؤں کے انگوٹھوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انگوٹھوں کا یعنی دونوں انگوٹھوں کا جو ہے لازم ہے کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے زمین پہ ہوں، اگر انگوٹھوں کے علاوہ انگلیوں کے سرے بھی زمین پہ لگ رہے ہوں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم بات کر رہے تھے کہ سجدے کی جگہ کا مساوی ہونا، یعنی نماز گزار کی پیشانی کی جگہ جو ہے اس کے گھٹنوں سے 4 بند انگلیوں سے زیادہ نیچے یا اوپر نہ ہو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ تو پہلی چیز تو مٹی ہے، اسی طریقے سے پتھر ہے، پھر پکی ہوئی مٹی ہے، جیسے ہم کوزہ یعنی جن چیزوں سے برتن بنائے جاتے ہیں جس جو اس قسم کی، اس مٹی کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر لکڑی پہ سجدہ ہو سکتا ہے، چونے کا پتھر اس پہ سجدہ ہو سکتا ہے جو پختہ نہ ہو، اسی طریقے سے کاغذ پہ سجدہ ہو سکتا ہے اور درخت کے پتوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن معدنیات پہ جیسے سونا چاندی ہیں یا جیسے پتھر ہیں مثلا عقیق اور فیروزہ، ان پہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے۔ وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں اور حیوان کی خوراک ہیں، مثلا گھاس ہے یا درخت کے پتے ہیں، ان پہ سجدہ کرنا صحیح ہے۔ اب اسی طریقے سے کپاس جو ہے اور کاغذ یعنی جو ہے جیسے ظاہر ہے کاغذ اگر اسی چیز سے بنا ہو تو اس چیز سے اس پہ سجدہ کرنا، یعنی کاغذ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے مثلا نباتات سے بنا ہے تو اس پہ سجدہ ہو سکتا ہے۔ سجدہ کرنے کے لیے جو سب سے افضل چیز ہے وہ تربت سید الشہداء یعنی خاک شفا ہے، اس کے بعد عام مٹی ہے، پھر پتھر ہے، پھر گھاس ہے، یہ ترتیب ہے۔ اللهم عجل